بھی ہدایت یافتہ ہو گئے۔ تو یہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہیں اللہ نے ہدایت دی، تو جنہوں نے ان کی ہدایت کو اپنایا تو وہ بھی ہدایت والے ہو گئے، جو ان کی اقتدا پہ آ گئے وہ بھی ہدایت والے۔ تو آج جو ہے ہماری امت کا بہت بڑا حصہ جو ہے وہ جو گناہ ہو رہا ہے نا، اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے اپنے اسلاف کے طور و طریقے کو چھوڑ دیا۔ جب علامہ اقبال نے کہا تھا گنوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، گنوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، سوریا سے زمین پر آسمان نے ہم کو دے مارا، سوریا سے زمین پر آسمان نے ہم کو دے مارا۔ تو کہا ہم تو سوریا کو پہنچے ہوئے تھے مگر آسمان نے ہمیں اٹھا کے زمین پر پٹک دیا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ کہ ہم نے اپنے اسلاف کو چھوڑ دیا، ان کے طور و طریقے کو چھوڑ دیا، ان کی سیرت کو چھوڑ دیا، ان کے معمولات کو ہم نے چھوڑ دیا، تو پھر جو ہے یہ ذلت و رسوائی ہمارا مقدر بن گیا۔ اب اس کی مثال دیکھیے، جناب سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے 22 سال حکومتی کو سنبھالا، بلکہ 20 سال۔ جناب عمر فاروق کے زمانے میں بھی آپ ملک شام کے گورنر رہے، جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی ملک شام کے گورنر رہے، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جناب امام حسن سے جب صلح ہو گئی اس کے باوجود بھی آپ ملک شام کے گورنر رہے۔ تو 20 سال تک آپ نے امور سلطنت کو سنبھالا، مگر اس کے باوجود آپ کے اندر حلم کتنا تھا، آپ کے اندر بردباری کتنی تھی، اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیں کہ ایک شخص آیا جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس، اور اس نے آ کر آپ کے ساتھ بدتمیزی والے انداز میں گفتگو کی، مگر آپ حلم کا مظاہرہ کرتے رہے، بردباری کا مظاہرہ کرتے رہے، صبر کا مظاہرہ کرتے رہے۔ جب وہ اٹھ کر چلا گیا تو گھر والوں نے کہا کہ اس شخص نے آپ کے ساتھ بدتمیزی کی ہے آپ کے گھر میں آ کر، تو آپ اس کو جواب دیتے اور آپ اس کو نشان عبرت بنا دیتے اوروں کے لیے۔ تو جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا ارشاد فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ میں اس کے ساتھ وہ رویہ اختیار نہیں کر سکتا تھا۔ کیوں؟ فرمایا کہ اس لیے کہ میں پوری ریاست اسلامیہ کا سربراہ ہوں، میں اسلامی ریاست کا سربراہ ہوں، اور فرمایا کہ جس کا عہدہ جتنا بڑا ہوتا ہے اس کا ظرف بھی اتنا بڑا ہونا چاہیے۔ جس کا عہدہ جتنا بڑا ہے نا تو اس کا ظرف بھی اتنا بڑا ہونا چاہیے، اس کے اندر صبر کی، حلم بردباری کی قوت و طاقت بھی اتنی ہونی چاہیے۔ تو بعد دفعہ ہم دیکھتے ہیں نا کہ بڑے عہدوں پہ کم ظرف بیٹھے ہوتے، بڑے عہدوں پہ آج کل کم ظرف ہوتے ہیں۔ اگر آپ نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ میں اس بڑے عہدے پر بیٹھا ہوں تو میرا ظرف بھی ایسا ہونا چاہیے، اور فرمایا کہ مجھے حیا آتی ہے کہ میرا حلم میری رعایا کے کسی فرد کے جرم سے چھوٹا ہو جائے، میرا جرم جو میری جو ہے فرد کے جرم سے چھوٹا ہو جائے، یعنی میری بردباری تمام رعایا کے جرائم سے زیادہ ہونی چاہیے۔ میری جو بردباری ہے نا وہ میری رعایا کے جرم سے بھی زیادہ ہونی چاہیے۔ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، میں ایک سربراہ ہوں، اگر میرے اندر ہی حلم نہیں ہوگا، میرے اندر ہی بردباری نہیں ہوگی تو پھر میری رعایا میں کیسے آئے گی؟
تو اب اندازہ لگائیں کہ آدھی سلطنت دنیا کی، کہ جس کے جملہ امور کو جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلا رہے تھے، مگر اس کے باوجود آپ کا حلم، آپ کی بردباری، اللہ اکبر کبیرہ۔ اور پھر آپ سے کسی نے پوچھا کہ لوگوں میں سب سے بڑا کون ہوتا ہے، یعنی لوگوں میں سب سے بڑا سردار کون ہوتا ہے؟ سردار سے مراد یہ نہیں کہ جس کو کسی قبیلے کی سرداری مل جائے، بلکہ یہاں سردار سے مراد یہ کہ مقام و مرتبے کے لحاظ سے لوگوں میں بڑا آدمی کون ہے؟ تو آپ نے کیا ارشاد فرمایا کہ جس میں 3 اوصاف پائے جائیں وہ لوگوں میں بڑا آدمی ہے۔ جس بندے میں یہ 3 اوصاف پائے جائیں نا، تو فرمایا کہ وہ بڑا آدمی ہے۔ کس لیے کہ 3 اوصاف پائے جا رہے ہیں، اس وجہ سے ہی نہیں اس کے پاس مالدار ہے، شہرت ہے، عہدہ ہے، نہیں، فرمایا کہ جس میں یہ 3 اوصاف پائے جائیں وہ بڑا آدمی ہے۔ پہلا وصف کیا ہے؟ فرمایا کہ سوالی کے مانگنے پر سب سے زیادہ فراخ دل ہو۔ جب اس سے کوئی سوال کرے نا تو پھر اس کو دینے میں بخل نہ کرے، سوالی کو دینے میں بخل نہ کرے، تو فرمایا کہ اس کی حاجت کو پورا کر دے۔ فرمایا کہ یہ 3 وصف ہیں جس کے اندر ہو۔ پہلا وصف مانگنے والے کے لیے وہ فراخ دل ہو، اور دوسرا لوگوں میں بیٹھے تو اس کے اخلاق سب سے زیادہ اچھے ہوں۔ جب وہ لوگوں میں بیٹھے نا تو ان لوگوں میں سب سے زیادہ اچھے اخلاق اسی کے ہوں، دوسرا وصف۔ اور تیسرا فرمایا کہ جب اس کے ساتھ جاہلانہ رویہ اختیار کیا جائے تو اس کے باوجود بھی وہ بردبار رہے۔ تو جس میں یہ 3 وصف ہیں، فرمایا کہ وہ بڑا آدمی ہے۔ پہلا وصف سائل کو جب دے تو فراخ دلی کا مظاہرہ کرے، دوسرا وصف جب لوگوں میں بیٹھے تو سب سے زیادہ اچھے اخلاق والا ہو، اور تیسرا وصف جب اس کے ساتھ کوئی شخص جاہلانہ رویہ اختیار کرے تو یہ اس کے ساتھ بردباری کا مظاہرہ کرے، صبر کا مظاہرہ کرے، حلم کا مظاہرہ کرے۔ فرمایا کہ جس کے اندر یہ 3 چیزیں پائی گئی وہ بڑا آدمی ہے، جس کے اندر وہ یہ 3 چیزیں پائی گئی وہ بڑا آدمی ہے۔ تو فارسی کا ایک مقولہ ہے کہ رضائے مولا از ہمہ اولا، رضائے مولا از ہمہ اولا، یعنی اللہ کی خوشنودی سب سے مقدم اور سب سے زیادہ ضروری ہے ہر حال میں۔ اللہ کی خوشنودی اور اللہ کی رضا ہر حال میں، ہر معاملے میں، ہر کام میں سب سے زیادہ مقدم۔ کاملین کی زندگی کو پڑھے نا تو اکثر اولیاء کاملین اپنے سے بڑے بزرگوں کو یہ بات ہمیشہ کہتے تھے، ہمیں آپ کوئی نصیحت کرے، ہمیں آپ کوئی نصیحت کرے۔ حضور کے پاس بھی آتے تھے نا صحابہ کرام، کوئی صحابی کہتا حضور میں کہیں جا رہا ہوں تو آپ مجھے کوئی نصیحت فرما دیں، آپ مجھے کوئی وصیت فرما دیں۔ تو پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلاموں کے مزاج کو دیکھ کر حضور ان کو نصیحت بھی ویسی فرمایا کرتے تھے، کیونکہ حضور کیا ہے؟ حکیم الامت، طبیب الامت، مزاج شناس، نباز، کہ جس طرح حکیم نبض پکڑ کے بتا دیتا نا کیا مرض ہے، تو پیارے مصطفیٰ کے سامنے تو سب کچھ عیاں ہے نا۔ کیوں؟ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، قرآن کہتا ہے کہ تمہاری جانوں سے بھی زیادہ تمہارے قریب رسول اللہ کی ذات ہے۔ مومن پر اس کی جان کا حق نہیں ہے جتنا رسول اللہ کا زیادہ حق ہے۔ میں اپنی جان کا اتنا زیادہ مالک نہیں ہوں کہ جتنی میری جان کے مالک رسول اللہ کی ذات ہے۔ تو صحابہ کرام کی عادت کریمہ تھی، حضور کوئی نصیحت فرما دیں، کوئی وصیت فرما دیں، تو پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حضور اپنے صحابہ کو دیکھ کر نا ہر ایک کو نا اس کے مزاج کے مطابق نصیحت فرماتے۔ ایک شخص آ گیا، حضور مجھے کوئی نصیحت کریں، فرمایا کہ غصہ نہیں کیا کر، غصہ نہیں کیا کر، ٹھیک ہے حضور۔ حضور کی اور نصیحت، فرمایا غصہ نہیں کیا کر۔
حضور کی اور نصیحت، فرمایا غصہ نہیں کیا کر. صحابی پوچھ حضور کوئی اور فرمایا غصہ نہیں کیا کر بھائی، غصہ نہیں کیا کر، غصہ نہیں کیا کر. صحابی نے 3 دفعہ پوچھا، حضور نے ایک ہی بات کہی، غصہ نہیں کیا کر، غصہ نہیں کیا غصہ. گویا کہ حضور سمجھ گئے کہ بس اس کے لیے ایک ہی نصیحت کافی ہے، اگر اس نے اس پر عمل کر لیا اس کو ساری خوبیاں مل جائیں گی. فرمایا کہ بس غصہ نہیں کیا کر. ایک اور شخص آ گیا، حضور سب سے افضل ترین کام کیا ہے؟ فرمایا کہ نماز کو وقت پر ادا کرنا. ٹھیک ہے. ایک اور شخص آ گیا، حضور سب سے بہترین کام کیا ہے؟ فرمایا کہ بھوکے کو کھانا کھلانا، بھوکے کو کھانا کھلانا. تو جیسے جیسے لوگ آتے تو حضور ان کی طبیعتوں کو پڑھ لیتے، حضور ویسے ویسے ان کو نصیحتیں فرمایا کرتے تھے. ایک صحابی تھے، ان کے بال نہ بڑے تھے، اتنے بال بڑے تھے کہ ان کی یہ کاندھوں تک آتے تھے، اور تھے بڑے اچھے آدمی. اچھے آدمی اس لیے کہ رسول اللہ نے ان کو اچھا آدمی کہا ہے. تو حضور نے فرمایا کہ میرا وہ جو غلام ہے نا بڑا اچھا آدمی ہے، پر ایک کام کر لے تو کمال نہ ہو جائے. یہ حضور نے اس سے نہیں فرمایا، اپنے صحابہ سے. فرمایا اگر وہ اپنے بالوں کو کاٹ لے اور اپنے تہبند کو اونچا رکھے، اپنے ٹخنوں کو اونچا رکھے اور اپنے بالوں کو کاٹ لے. تو جیسے یہ بات اس تک پہنچی تو بجائے کینچی کی چھری ہاتھ میں لگی، اپنی شلوار کو کاٹ لیا اور جو اپنے زیادہ بال تھے ان کو بھی کاٹ دیا. بس حضور نے فرما دیا کہ ہو اچھے آدمی، بس یہ کہ یہ 2 کام ہو جائے نا. تو گویا کہ ایک نصیحت کا انداز یہ بھی ہے، ایک نصیحت کا انداز یہ بھی ہے کہ کوئی مل گیا ہے اچھا کام کر رہا ہے، آپ اس سے کہیں آپ بہت اچھے آدمی ہیں، آپ زبردست. بس اگر یہ کام بھی بیچ میں آ جائے نا تو پھر بہاریں ہی بہاریں ہو جائیں. تو یہ رسول اللہ کا یہ فرمان بتا ہے. نصیحت کا یہ انداز بھی ہے. نصیحت، ہر نصیحت کو برملا نہیں کہا جاتا، کچھ چیزیں پس پردہ بھی کہی جاتی ہیں. اب جیسے ایک شخص آ گیا نا مسجد نبوی میں، اس کو معلوم نہیں تھا تو مسجد نبوی میں بیٹھ کے پیشاب کرنا شروع کر دیا. اس نے مسجد نبوی میں آ کے اس نے پیشاب کرنا شروع کر دیا. اب جب صحابہ نے دیکھا تو صحابہ نے دوڑ لگائی، او کھڑے ہو جاؤ کھڑے ہو جاؤ کھڑے ہو جاؤ، پتہ نہیں مسجد میں پیشاب نہیں کرتے. حضور نے فرمایا ٹھہر جاؤ کرنے دو اس کو. پیشاب کر لیا. اب حضور نے فرمایا کہ پانی کا لوٹا لا کے اس کو صاف کر دو. صاف ہو گیا. اب اس کو بلوایا. حضور نے فرمایا کہ یہ اللہ کے گھر ہیں اور اللہ نے اپنے گھروں کو پاک صاف رکھنے کا حکم دیا ہے، تو مسجدوں میں گندگی نہیں کرتے، مسجدوں کو پاک رکھتے ہیں. اب وہ شخص حضور سے لپٹ کر فرمایا یا رسول اللہ آپ کا کتنا پیارا انداز ہے اصلاح کا، حضور آپ کا کتنا پیارا انداز ہے اصلاح کا. اب حضور نے صحابہ سے فرمایا کہ دیکھو اگر تم اس کے پیچھے بھاگتے نا تو یہ بھی پوری مسجد میں بھاگتا. ابھی ایک جگہ پر گندگی کی ہے پھر یہ پوری مسجد میں گندگی کر رہا ہوتا. اور پیشاب کو روکنا ویسے بھی خطرناک مسانے کے لیے. تو حضور نے اس کو رکوا دیا، جگہ بھی صاف فرما دی اور پانی لگا کے جگہ دھلوا بھی دی. اب صحابی کیا کہتے ہیں حضور جتنا پیارا انداز آپ کا ہے نا اصلاح کا ایسا کسی کا نہیں ہے. ایک صحابی آئے نماز پڑھ رہے تھے نا تو اس زمانے میں ظاہر نماز کے احکامات تدریج بد تدریج اترے ہیں. جیسے پہلے نماز کے اندر جوتے بھی پہن کے کھڑے ہو جاتے تھے، دوران نماز سلام کلام بھی تھا. اب ایک شخص آیا اس نے آ کے نماز پڑھی تو نماز پڑھتے اس نے لوگوں کو سلام کیا تو کس نے کوئی جواب نہیں دیا. وہ سلام کر رہا کوئی جواب نہیں دے رہا اور صحابہ کرام دوران نماز اس کو گھور گھور کے دیکھ رہے. تو اس نے کہا مجھے ایسے گھور گھور کے کیوں دیکھ رہے ہو؟ تو پھر صحابہ نے نماز میں نا اس کو کہتے ہیں تصفیق، ہاتھ پر ہاتھ مارنا. یہ نماز میں امام کو لقمہ دینے کا انداز بھی ہے. ایک تو انداز یہ ہے نا کہ جیسے امام نے کھڑا ہونا تھا دوسری رکعت کے لیے وہ بیٹھ گیا تو اس کا ایک انداز یہ بھی ہے کہ مقتدی تصفیق تاکہ اس کو یاد آ جائے. اب ظاہر یہ طریقہ ایسا ہو گیا کہ اس لیے سب کو معلوم ہونا چاہیے. اب اس کی جگہ ہم تسبیحات سبحان اللہ الحمدللہ یہ کلمات بھی کہتے ہیں بطور لقمے کے.
اب لوگ نے جب یوں کیا تو وہ سمجھ گیا، اب خاموش رہا۔ اب حضور نے فرمایا کہ دیکھو اب نماز میں سلام کلام نہیں ہے، نماز کو خشوع خضوع کے ساتھ پڑھنے کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ اور وہ صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ کا کتنا خوبصورت انداز ہے اصلاح کا، مجھے تو لگا یہ صحابہ مجھے چھوڑیں گے نہیں، مجھے چھوڑیں گے نہیں، یعنی ایسے گور گور کی مجھے دیکھ رہے تھے۔ تو یہ آپ علیہ السلام کے اصلاح کا انداز ہے۔ تو یہ صحابہ کا اکثر طریقہ تھا۔ تو گویا کہ کبھی کبھار نا اولاد کو اپنے باپ یا اپنی ماں سے بھی کہنا چاہیے کہ آپ مجھے کوئی نصیحت کریں، اور جو وہ آپ کو نصیحت کریں گے گویا کہ وہ آپ کی رگ کو پکڑ کر بتائیں گے کہ یہ چیز آپ کے لیے خطرناک تھی۔ تو اس لیے والدین سے نا کبھی کبھار یہ کہا کریں اپنے ابا سے، کیونکہ والدین نے آپ کی پوری زندگی کو دیکھا ہوتا ہے، اور آپ کے اندر کوئی نہ کوئی ایسی عادت خراب ہوگی جو آپ کے والدین جانتے ہیں اور وہ آپ کو بتاتے نہیں ہیں۔ تو ان سے کبھی کہا کریں کہ آپ مجھے نصیحت کریں، تو والدین یقیناً کوئی ایسی نصیحت کریں گے کہ جس کے اندر آپ کی خیر ہو۔ ماں نصیحت کرے گی، باپ نصیحت کرے گا، اور اگر آپ بیگم سے بھی کہہ دیں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر آپ بیگم سے بھی کہہ دیں کہ مجھے کوئی ایسی بات کہو کہ جو میرے اندر خامی ہے، یا جس بات کو مجھے دور کرنا چاہیے، ایسی کون سی عادت آپ مجھے میں دیکھتی ہو کہ جو مجھ میں نہیں ہونی چاہیے، تو ممکن ہے آپ کو وہ کی بات بتا دے گی، اور بالکل کھلے مائنڈ کے ساتھ کہیں کہ میں اس کو سدھارنے کی کوشش کروں گا۔ تو جو قریب کے لوگ ہوتے ہیں نا وہ ہمیں زیادہ جانچتے ہیں، ہماری حرکات و سکنات کو خوب پرکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ صحابہ کا طریقہ تھا، کہیں جاتے حضور ہمیں کوئی نصیحت کریں۔ اولیاء کاملین اپنے دور کے بڑے بڑے ائمہ سے کہتے ہیں مجھے کوئی نصیحت کریں، مجھے کوئی وصیت کریں۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت اماں عائشہ صدیقہ کی طرف پیغام بھیجا، اور کیا فرمایا کہ امی جان مجھے کوئی مختصر سی نصیحت کیجیے۔ ایک صحابی دور رہتے تھے نا، وہ کبھی کبھار آتے تھے حضور کے پاس، مدینے سے دور رہتے تھے، اور ایک دن آئے یا رسول اللہ آپ مجھے نصیحت کریں، اور ہو چھوٹی، لمبی نصیحت نہ ہو، یہ بھی کرو یہ بھی ہو، یہ حضور چھوٹی نصیحت ہو، اور ہو بڑے کام کی۔ جو حکیم لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں جناب آپ بس اس چیز سے پرہیز کریں، بس پوری لسٹ بنائی جائے تو بندہ پریشان ہو جاتا ہے۔ تو حضور مجھے چھوٹی نصیحت کیجیے گا، اور ہو بس اسی پر عمل کروں، میرا کام بن جائے۔ تو حضور نے کیا فرمایا، قل ربنا اللہ ثم استقم۔ حضور نے فرمایا تم یہ کہو کہ میرا رب اللہ ہے، اور پھر تم اس پر ڈٹ جاؤ، بس یہ نصیحت ہے، جاؤ۔ کتنی پیاری نصیحت ہے، تم کہو کہ میرا رب اللہ ہے اور پھر اس پر ڈٹ جاؤ، یہ نصیحت ہے، جاؤ، مختصر سی نصیحت۔ تو جناب امیر معاویہ فرماتے ہیں میں نے حضرت عائشہ صدیقہ سے کہا کہ آپ مجھے کوئی نصیحت کریں، اس لیے کہ آپ نے حضور کا قرب پایا ہے، صحابہ کرام نے دین کا بہت بڑا حصہ اماں عائشہ صدیقہ سے سیکھا ہے۔ اور میں یہاں پر ایک بات آپ لوگوں میں بتاتا چلوں، آج سیکولر لبرل لوگ دین پر تو طرح طرح کے اعتراضات کرتے ہیں نا، ان اعتراضات میں ایک یہ اعتراض بھی کرتے ہیں کہ پیارے مصطفیٰ علیہ السلام نے حضرت عائشہ صدیقہ سے کم عمری میں شادی کیوں کی، ایک بہت بڑا یہ اعتراض، جس پر تو ہمارے علماء نے ہزاروں سینکڑوں جوابات دیے۔ اور یہ یاد رکھنا اماں عائشہ صدیقہ سے حضور کا نکاح اللہ تعالی کے حکم سے ہوا ہے، اور حضور نے یہاں تک فرمایا اے عائشہ میرے پاس اللہ کا فرشتہ ایک سفید کپڑے میں کوئی چیز لپیٹ کر لایا، اور فرماتے حضور نے میں نے دیکھا کہ اے عائشہ وہ تصویر تمہاری تھی، وہ تمہاری تصویر تھی، فرشتہ اس کو کپڑے میں لپیٹ کر لایا۔
تو یہ اللہ کی طرف سے انتخاب تھا کہ اے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ عائشہ سے نکاح فرمائیے. اور پھر حضور یہ چاہتے تھے کہ میرا زیادہ وقت حضرت عائشہ صدیقہ کے ساتھ گزرے، اس وجہ کر کے نہیں کہ آپ حضور کی لاڈلی تھی، محبوبہ تھی یا کنواری تھی، وہ ساری چیزیں، اس لیے کہ حضور کی ساری ازواج میں باتوں کو سمجھنا، ان کو پک کرنا، ان باتوں سے استدلال کرنا اور ان کو پھر دیگر خواتین کو سمجھانا، یہ قوت ساری ازواج میں سب سے زیادہ حضرت عائشہ صدیقہ میں تھی. تو حضور یہ چاہتے تھے کہ یہ میری زوجہ دین زیادہ سے زیادہ سیکھے اور پھر میرے بعد امت کو سکھائے. تو اس لیے صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہمیں اپنے دور میں اگر کسی چیز کا فتویٰ معلوم کرنا ہوتا تھا نا، سب سے پہلی مفتیہ اما عائشہ صدیقہ کی ذات تھی. اور صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم پردے کے پیچھے آ جاتے تھے اور اپنی امی جان سے مسائل معلوم کیا کرتے تھے. اما جان یہ مسئلہ بتا دیں، یہ بتا دیں، یہ بتا دیں، یہ بتا دیں. تو بڑے بڑے کبار صحابہ کرام کہتے ہیں ہم نے دین کا بہت بڑا حصہ جو ہے حضرت عائشہ صدیقہ سے سیکھا ہے رضی اللہ تعالی عنہا. اللہ اکبر کبیرہ. تو اس لیے حضرت امیر معاویہ فرماتے ہیں کہ امی جان مجھے آپ کوئی نصیحت کریں. تو جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کیا نصیحت فرمائی؟ فرمایا کہ میں خود سے کوئی نصیحت نہیں کرتی بلکہ میں آپ کو حضور کی ایک حدیث ہی سنا دیتی ہوں، میں حضور کی حدیث ہی آپ کو سنا دیتی ہوں، بس یہی نصیحت ہے. تو کیا فرمایا؟ فرمایا کہ یہ نصیحت ہے، یہ وہ نصیحت ہے جو حضرت عائشہ صدیقہ حضرت امیر معاویہ کو کی تھی اور ان کے توسل سے اللہ تعالی نے ہمیں بھی یہ نصیحت عطا فرما دی ہے. فرمایا کہ جو مسلمان لوگوں کی ناراضگی مول لے کر اللہ کی خوشنودی طلب کرے تو اللہ تعالی اس سے راضی ہوگا اور بندوں کو بھی اس سے راضی کر دے گا. اور جس شخص نے اللہ کو ناراض کر کے لوگوں کو خوش کرنا چاہا تو رب ذوالجلال بھی اس سے ناراض ہوگا اور لوگوں کو بھی اس سے ناراض کر دے گا. بس یہ ایک نصیحت ہے، کتنی بڑی نصیحت نہیں، چھوٹی سی ہے. اے امیر معاویہ، پیارے مصطفیٰ کا فرمان ہے کہ جو مسلمانوں کو ناراض کر کے اللہ کو خوش کر دے اللہ بھی خوش ہو جائے گا، بندوں کو بھی خوش کر دے گا. اور جو اللہ کو ناراض کرے بندوں کو خوش کرنے کے لیے تو پھر اللہ ان سے راضی بندوں کو بھی ناراض کر دے گا. بس تو گویا کہ ہر حال میں اللہ کی ذات کو مقدم کیا جائے. اللہ کی اس کام میں خوشنودی ہے تو ٹھیک ہے، اللہ راضی ہے، لوگ ناراض ہیں، کوئی پرواہ نہیں، بس میرا رب راضی ہونا چاہیے، میرا رب راضی ہے، بس ٹھیک ہے. ایک شخص کو میں دیکھا، کسی کی ایسی ویڈیو آئی تو اس کو کس نے کہا یا تو داڑھی کیوں نہیں رکھتا؟ اور اس نے کہا میرا بھی بڑا شوق ہے داڑھی رکھنے کا، پر کیا کروں میری بیگم منع کرتی ہے، میری بیگم منع کرتی ہے کہ تو داڑھی نہیں رکھ. تو اس لیے ظاہر ہے وہ میری بیگم ہے، وہ میری شریک حیات ہے، میں اس کا دل نہیں توڑ سکتا، مجھے اس کو تو بھی خوش رکھنا ہے. تو ٹھیک ہے تم اس کو خوش رکھو، پھر اللہ کو ناراض کرو. تو تم اس سے جو بظاہر یہ خوش ہے نا، اس حدیث کے تناظر میں اللہ اس کو بھی تم سے ناراض کر دے گا. جسے تم یہ کہہ رہے ہو کہ وہ مجھ سے خوش ہے، اور حضور نے کیا فرمایا؟ اگر تم نے اللہ کو ناراض کیا، بندوں کو خوش کیا، تو اللہ تم سے خوش بندوں کو ناراض کر دے گا. تو گویا کہ وقت آنے والے وہ تم سے بھی ناراض ہو جائے گی. جو اپنے رب کے فرامین کو اس کا پاس نہیں رکھتا تو پھر بندوں کی کیا، جو رب کے حقوق ادا نہیں کرتا بندوں کے حقوق کیا ادا کرے گا. اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ. تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرو، اور فرمائے کہ آپ وسلم کا فرمان بھی ہے کہ جب معاشرے کے اندر زنا عام ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ ان پر زلزلے مصیبتوں کو مسلط کر دے گا. ابھی غالباً رات ہی کی تو بات ہے نا کہ پاکستان کے مختلف شہروں میں زلزلوں کے جھٹکے محسوس ہوئے، رات ہی کی بات ہے.
پنجاب کے ایریے کی طرف. تو یہ اللہ کا عذاب ہی تو ہے, یہ اللہ کا عذاب ہی تو ہے کہ اس معاشرے کے اندر زنا تو عام ہے ہی ہے, اور پھر اس زنا کو عام کرنے والے بھی اس کو خوب پرموٹ کرتے ہیں اس دور میں. یعنی زنا تو ایک, اس کو بے حیائی برائی تو تصور ہی نہیں کیا جاتا, معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. یعنی اس دور میں ہم نے تو یہاں تک سنا ہے کہ اگر کسی کنواری لڑکی کے سامنے اس کی رشتے کی بات کی جاتی تھی تو وہ کنواری بچیاں اتنی شرم و حیا والی ہوتی تھی کہ اٹھ کے کمروں میں بھاگ جاتی تھی. وہ بچیاں اٹھ کے کمروں میں بھاگ جاتی تھی اور منہ چھپاتی پھرتی شرم و حیا کے مارے میں کہ جن بچیوں کے رشتوں کی باتیں ہوا کرتی تھی. اور آج آپ دیکھ لیں بے حیائی کس طرح ہے, معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. ابھی ایک سوشل میڈیا پہ ظاہر ہر بندہ سوشل میڈیا سے وابستہ ہے, یعنی کس قدر بے حیائی کو عام کیا جا رہا ہے, اس قدر یعنی نوجوان ہنس ہنس کرنا بے حیائی کے کاموں میں حصہ لیتے ہیں. تو حضور نے فرمایا کہ جس قوم میں زنا عام ہو جائے گا پھر اللہ اس قوم کو مصیبتوں میں ڈال دے گا, اللہ اس قوم پر زلزلے لائے گا, اللہ اس قوم پر ایسے ظالم جابر حکمران مسلط کرے گا کہ اس قوم کے کمزور لوگوں پر وہ ظلم کریں گے. اور حدیث پاک کا مفہوم ہے, حضور نے فرمایا کہ جب لوگ دو کام کرنا چھوڑ دیں گے تو اللہ کا عذاب آئے گا. پہلا کام امر بالمعروف اور نہی عن المنکر. اور میں جب لوگوں کو نیکی کی دعوت نہیں دیں گے اور برائی سے منع نہیں کریں گے تو پھر اللہ ان پر ایسے حکمران مسلط کرے گا کہ جو ان کے بڑوں کا لحاظ بھی نہیں کریں گے اور ان کے بچوں پر شفقتیں بھی نہیں کریں گے. جائے کہ لوگ غلاف کعبہ کو تھام کر گڑ گڑا کر دعا مانگیں گے مگر اللہ ان کی دعا کو قبول نہیں فرمائے گا. اب آپ دیکھیں یہ صورتحال ہے کہ نہیں. 35 سے 40 لاکھ افراد کا مجمع ہوتا ہے حج کے سیزن میں, 35 سے 40 لاکھوں لوگ تو پاکستان سے ہوتے ہیں. اور عرفات کے میدان میں کہ جو لوگ گڑ گڑا کے دعائیں مانگتے ہیں پوری امت مسلمہ کے لیے, تو آپ بتائیں امت کے احوال بدلے ہیں؟ اللہ ہماری دعائیں قبول نہیں فرماتا. وجہ یہ کہ جناب تم نے نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا تم نے چھوڑ دیا ہے. آج نیکی کی تبلیغ تو کی مگر برائی سے کوئی نہیں روکتا, یہ یاد رکھیے گا. کسی کو نیکی کی دعوت دینا یہ عام ہے, یہ بالکل آسان ہے, اس لیے کہ اگلا آپ کو کہے گا ٹھیک ہے انشاءاللہ اتنا کہے گا. ہاں برائی سے منع کر کے دکھاؤ, آپ پر پلٹ کے وار کرے گا, آپ پر بندہ پلٹ کے وار کرے گا برائی کے روکنے پر. اس کی واضح مثال یہ کہ اگر آپ کی کبھی گلی کے اندر رات کے 2 بجے 3 بجے ڈی جے بج رہا ہو اور آپ کی نیند برباد ہو رہی ہو تو ذرا آپ ہمت کر کے روک کر دکھا دیں. اس کا بس ہے تو وہ اسپیکر لا کے آپ کے کمرے کے گیٹ کے آپ کے چارپائی کے پاس رکھ دیں. تو برائی سے روکنے کا دم خام نہیں ہے, تو پھر جبھی تو اللہ کا عذاب آ رہا ہے, اللہ کا عذاب جبھی تو آ رہا ہے. اور پھر یہ لوگ کہتے ہیں جناب ہماری بچی کی شادی ہوئی رشتہ آباد نہیں ہوا, بچی گھر میں اتنا عرصہ نہیں رہی. یہ بتاؤ تم نے اللہ کو راضی کیا تھا؟ یہ جو جناب اما عائشہ صدیقہ نے امیر معاویہ کو نصیحت کی ہے, یہ نصیحت میرے لیے آپ کے لیے بھی ہے کہ اگر تم لوگوں کی ناراضگی مول لے کر رب کو راضی کرو گے تو اللہ بھی بندوں کو راضی کر دے گا, اور رب کی ناراضگی مول لے کر اگر بندوں کو راضی کرو گے تو پھر اللہ تم سے راضی بندوں کو بھی ناراض کر دے گا. تو آج ہمارے ہاں رب کی ناراضگی مول لے کر بندوں کو راضی کیا جاتا ہے, رب کی ناراضگی مول لے کر. تو اس کو پھر کوئی فائدہ نہیں ہے کہ بچی کی شادی کے بعد اس کے سر پہ ایک قرآن کیا کہ پورے قرآنوں کی گٹھڑی بھی رکھ دینا, جب بارات جاتی ہے تو اس کے سر پہ قرآن رکھ کے جناب وہ لے کے چل, کوئی فائدہ نہیں ہے جناب اس کا. ساری زندگی اس بچی کو قرآن کی آیتیں پڑھ کے سنائی تھی آپ نے جس کے اندر اللہ نے پردہ کرنے کا حکم دیا ہے. سورت نور, سورت النساء, حضور نے فرمایا یہ صورتیں اپنی گھر کی خواتین کو پڑھاؤ, یاد کراؤ, ان کی تفسیر پڑھ کے سناؤ. کبھی آیتیں یہ صورتیں پڑھ کے نہیں سنائی, آپ جاتے ہوئے سر پہ قرآن رکھ دینا, کوئی فائدہ نہیں ہے اس کا. اس کی کیا برکتیں ملیں گی بھائی؟
असल बरकत पढ़ने के अंदर है। सर पे रख के एक रस्म बन गई, उस रस्म को निभाया जा रहा है। अच्छा, अक्सर नौजवान, एक नौजवान का निकाह पढ़ाया, मुझसे वो इमाम साहब मैंने सजदा करना है। भी मैंने कहा किस चीज का सजदा करना है? वो जी हमारे यहाँ एक रस्म है, निकाह के बाद या निकाह से पहले वो मस्जिद में सजदा किया जाता है। मैंने कहा भाई उस सजदे को छोड़, तू पंजगाना सजदे किया कर, वही काफी है। ये रस्म है। बच्चे का खतना होता है मेरे ख्याल में, या बच्चे का उसको भी मस्जिद में ला के सजदा करवाते हैं। ये रस्म, हम रस्मों के पाबंद हो गए हैं। अच्छा, खतने के बाद उसको सजदा करवा रहे हैं, ये कहां लिखा हुआ है? किस किताब में लिखा हुआ है? किन बुजुर्गों ने करवाया है? कहीं भी नहीं है। बस किसी हमारे बुजुर्ग ने रस्म ईजाद की होगी, बस वो चल रही है, एक बिदत है जो चल रही है। ठीक है, इसमें कोई गुनाह नहीं है, नेक फाली है, मुमकिन है अल्लाह उसको नेक बनाए। पर मजा तो तब है कि जब वो नमाज पढ़ने के काबिल हुआ है, अब उसको पकड़ के लाओ। वो बच्चा है, आप उसको ला के जबरदस्ती उस जमीन पे रख रहे हैं, इसको कोई फायदा थोड़ी है। जब बाले को हो गया, अब कान से पकड़ के लाओ। शरीयत कहती है 7 साल का हो गया नमाज पढ़ने का कहो, 10 साल का हो गया उसकी पीठ पर मार के नमाज पढ़ाओ। अब करो, अब ये काम है। जब वो बेबस था तब तो आप लेके चले गए, जब उसके अंदर बस आ गया अब तो उसको बोल ही नहीं रहा अब नमाज का। निकाह से पहले तो एक सजदा कर लिया एक रस्म के तौर पर, निकाह के बाद की नमाज है वो तो आपने पढ़ी ही नहीं है। बच्ची के सर पे कुरान तो रख दिया, बारात में जाते वक्त बच्ची ने फिर कभी जिंदगी में उस घर में जाके कुरान पढ़ा ही नहीं है। तो हम रस्मों को फॉलो करते हैं हकीकत में, और ये रस्में हमारे यहां चल पड़ी हैं तो बस चल पड़ी है। बस निकाह के दिन दूल्हे के बाजू पे लिख दिया माशाअल्लाह, अल्लाह बरकतें दे। तो मेरे भाई नमाज पढ़कर आ जाओ, उसके लिखने से वो नमाज ही आपके लिए काफी है, वो नमाज ही आपके लिए काफी है। तो हम रस्मों में चल पड़े हैं और हमने कुरान अहादीस को छोड़ दिया। इसलिए आज हमारे यहाँ शादी ब्याह में सिर्फ एक रस्म है जो कि इस्लामी है, और वो है निकाह, कबूल वाली बस। बाकी टोटल 100/100 हिंदुआना रसूमात हैं। अब तो नौजवान कहते हैं कि जनाब वो तो शादी ब्याह में फिर वो लड़की इधर आएगी, फिर लड़का इधर आएगा, फिर वो पता नहीं कौन सा वाक होगा, वो केट वाक होगा, कोई क्या वाक होगा। फिर वो इस कदर बेहयाई, इस कदर वो एक दूसरे के हाथों में हाथ डाल के फिर जनाब वो बिल्कुल। अब आजकल तो कैमरे मैन भी ऐसे बदतमीज किस्म के होते हैं, वो कहते हैं भी एक दूसरे के सामने देखो, एक दूसरे के हाथों में हाथ, फिर तस्वीरें खींचे जाएंगे। मैं कहता हूं उन बेटी वालों की हया कहां जाती है। एक कैमरे वाला मुझे कह रहा है मौलाना साहब थोड़ा सा सेट पे हो जाओ, आपकी तस्वीर खींचनी है। मैंने कहा मेरे भाई बस मुझे पढ़ाने दे, तो फिर साथ बैठ के तस्वीरें खींचता रहना। ये कोई हया ही नहीं है, कोई शर्म ही नहीं है। क्यों गैरत मर जाती है ऐसे मौके पर? इस मौके से हटकर अगर आपकी कोई बेटी की तस्वीर लेकर दिखाए, आप तो जीना हराम कर देंगे। अगर हुआ कोई हमारे पठानों के कबीले वाला, वो तो पहली फुर्सत में लाके फैर मारेगा। मगर इस मौके पर आप 50 बंदे खड़े कर देते हैं, एक वहां से फोटोग्राफर, एक यहां से, एक यहां से, एक यहां से, यहां से। तो उन शोहर वालों को क्या आती है? फरमाया कि ये तुम्हारी, जब भी औरत को औरत क्यों कहते हैं? औरत का एक लुग़वी माना है छुपी हुई चीज। औरत को औरत कहते इसलिए कि वो छुपी हुई पोशीदा चीज है। तो जो चीज है ही पोशीदा, उसको तुमने आया कर दिया है। वो पोशीदा चीज है ना औरत। जब भी कहा जाता है औरत की आवाज भी औरत है, जिस तरह औरत को देखना जायज नहीं है, इसी तरह औरत की आवाज को सुनना भी जायज नहीं है। इसलिए हम कहते हैं अगर औरतें घरों में नातखानी भी करें ना, तो खुदारा घरों में नातखानी, मिलाद खानी औरतों से स्पीकरों पे मत कराया करें। कई घरों में औरतें घरों में स्पीकर लेकर नात खाने पढ़ रही होती हैं, ये जायज नहीं है। बगैर स्पीकर के नात खानी करें घरों के अंदर। तुम्हारी आवाज एक कमरे के अंदर रहे, एक कमरे से दूसरे कमरे तक भी ना आए, गैर महरम तुम्हारी आवाज को भी ना सुने। सरकार ये है इस्लामी तालीमात। लौट आओ। मेरा बाबा फरमाया करता था, एक दिन हमने पलट कर आना इधर ही है। इस्लाम के बगैर हमारे लिए कोई चारा नहीं है। जिधर भी जाओगे धक्के ही धक्के हैं। जब तक ये पूरी कौम फिर पलट कर नहीं आएगी ना इसी इस्लाम वाले रास्ते पर, नुकसान 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 ही है। तो खुदारा अपने घरों के अंदर ये इन इस्लामी माहौल को राइज करे, इन रसूमात को, इन बिदात को
کہ جو ہم نے لازم کر دیا، ہم نے رائج کر دیا ہے، خدارا ان کا سد باب کیا جائے. اور جب تک قرآن کی اصل روح ہمارے دلوں میں نہیں اترے گی تو معاشرے کے اندر سدھار بھی پیدا نہیں ہوگا. تو اللہ تعالی ہمیں حقیقی اسلام کی اصل روشنی سے روشناس ہونے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ المبین.